جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ربیہ فاروق ہے اور میرا آج کا ٹاپک ہے شرک. شرک کیا ہے قرآن کی روشنی میں؟ سب سے پہلے شرک کا معنی. شرک کا معنی ہے حصہ داری، ساجھا پن، شراکت داری. شرک توحید کی ضد ہے. دین کی اصلاح میں شرک سے مراد ہے اللہ کی ذات، صفات یا صفات کے تقاضوں میں کسی کو اس کا حصہ دار یا برابر و معاون سمجھنا. شرک کی مذمت قرآن کی روشنی میں. عبادت اور عقیدت جو خاص اللہ کا حق ہے، اس میں بندہ جب اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے نے میرے حق میں بڑا بھاری ظلم کیا ہے. سورۃ لقمان کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے. شرک کی بخشش نہیں. چونکہ رب کائنات کے ساتھ شرک کرنا گویا اس کے ساتھ کھلی بغاوت ہے جو کہ ناقابل معافی ہے. سورۃ نساء کی آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اس کے سوا جس کو چاہے معاف کر دے، اور جس نے اللہ کا شریک مقرر کیا اس نے بڑا بہتان باندھا. سورۃ نساء کی آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اس کے سوا جس کو چاہے معاف کر دے، اور جس نے اللہ کا شریک مقرر کیا وہ رستے سے دور جا پڑا. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو شائع نہیں کہ جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ مشرک اہل دوزخ ہیں تو ان کے لیے بخشش مانگیں، گویا وہ ان کے قرابت دار ہی ہوں. سورۃ نحل کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے واضح بیان کر دیا کہ تمہارا معبود تو واحد اللہ ہے. مشرک پر جنت حرام. شرک کرنا اللہ کی خدائی میں ڈاکہ ہے اور جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے، لہٰذا مشرک اس کا مستحق ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی مہمانی کی جائے، چنانچہ ایسا شخص جنت سے محروم رکھا جائے گا. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرے گا اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہے چلائے، اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو جو عمل وہ کرتے تھے سب ضائع ہو جاتے. غیر اللہ کو پکارنا شرک، یعنی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو حاجت میں، مشکل میں پکارنا، یہ سب شرک کی صورتیں ہیں. اللہ کو پکارنا شرک، یعنی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو مشکل میں، پریشانی میں پکارنا، یہ سب شرک کی صورتیں ہیں. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 194 سے 197 تک اللہ تعالیٰ نے اسی موضوع کو بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 194 میں مشرکو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں، تم ان کو پکارو اگر سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تم کو جواب بھی دیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 195 میں بھلا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں، یا ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں، یا آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں، یا کان ہیں جن سے سنیں. کہہ دو کہ اپنے شریکوں کو بلا لو اور میرے بارے میں تدبیر بھی کرنی ہو تو کر لو اور مجھے کچھ مہلت بھی نہ دو. پھر 197 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تمہاری ہی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں.
سورۃ یونس کی آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ پکارنا جو نہ تمہارا کچھ بھی بھلا کر سکے اور نہ کچھ بگاڑ سکے، اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں ہوگے۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت مثال بیان فرما کے ہمیں سمجھایا ہے۔ ترجمہ: لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اگرچہ اس کے لیے سب جمع ہو جائیں، اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ انسان جب صرف ایک اللہ کو معبود سمجھتا ہے گویا عزت کی بلندیوں پر ہوتا ہے اور فرشتوں سے بھی افضل ہوتا ہے، اور جب شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ذلت کی گھاٹی میں گر جاتا ہے جس کو دنیا اور آخرت میں کوئی سکون کا ٹھکانہ نہیں ملتا۔ ارشاد باری ہے، تو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مت پکارنا ورنہ تم کو عذاب دیا جائے گا۔ سورۃ نحل کی آیت نمبر 20-21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جن لوگوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز نہیں بنا سکتے اور وہ خود مخلوق ہیں، بے جان ہیں، زندہ نہیں، اور ان کو خبر نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں اقتدار اعلیٰ ہے، اس کے قوانین پر عمل ضروری ہے، کسی اور کا قانون کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اگر یہ عقیدہ کسی مخلوق کے بارے میں رکھا جائے تو یہ بھی شرک ہوگا۔ سورۃ المومن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ زندہ ہے جسے موت نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس کی عبادت کو خالص کر کے اسی کو پکارو، ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ سورۃ فاتر کی آیت نمبر 13-14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی تو کسی چیز کے مالک نہیں، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں، اگر سن بھی لیں تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکیں، اور قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے۔ اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ اپنے نفع و نقصان کا کچھ اختیار رکھتے ہیں، اور نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے اور نہ جینا اور نہ اٹھ کھڑے ہونا۔ سورۃ فرقان آیت نمبر 3۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے، بے شک اللہ ہی دانے اور گٹلی کو پھاڑ کر ان سے درخت اگاتا ہے، وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور وہی بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے، یہی تو اللہ ہے، پھر تم کہاں بہکے پھرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ جیسی صفات مثلاً علم، قدرت، ازلی ابدی ہونا، قادر مطلق ہونا، مشکل کشا، حاجت روا، نفع و نقصان کا مالک ہونا، یہ صفات کسی دوسری مخلوق میں ماننا یہ سب شرک میں داخل ہے، کیونکہ مخلوقات کی تمام صفات اللہ کی عطا کردہ ہوتی ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کی مثل نہیں۔ عبادت صرف اسی کی ہو، پیشانیاں اسی کے سامنے جھکیں، اگر کسی مخلوق کے سامنے پیشانیاں جھکیں تو یہ بھی شرک ہوگا۔ ارشاد باری ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، تم صرف اسی کی عبادت کیا کرو، اور یہ مسجدیں خاص اللہ کی ہیں، تو اللہ کے ساتھ کسی کو مسجدوں میں نہ پکارنا۔